گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کا بھارتی الزام مسترد، پاکستان مقدس مقامات کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا بھارتی الزامات کا مقصد اصل حقائق سے توجہ ہٹانا ہے۔ گولڈن ٹیمپل سکھ مذہب کا مقدس مقام ہے، پاکستان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ الزامات پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش ہیں۔ پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا محافظ ہے۔ پاکستان ہر سال ہزاروں سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھ یاتریوں کو ویزا فری رسائی دی جاتی ہے۔ بھارت اور فتنۃ الہند کی بلوچستان میں دہشت گردی اور گٹھ جوڑ بے نقاب جنگی محاذ پر شکست کے بعد بھارت نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جعفر ایکسپریس واقعے کی ویڈیو نشر کر کے بھارتی چینلز دہشت گردوں کے پشت پناہی جاری۔ بھارتی ٹی وی چینل میں BLA کی ویڈیو دکھا کر دہشت گردانہ کارروائیوں کو نہ صرف سپورٹ کیا جا رہا ہے بلکہ دہشت گردی کو کھلے عام دکھایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے ہار تسلیم کرنے کے بجائے دہشت گردی کو سہارا بنا لیا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کی تشہیر سے بھارت کا دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی چینلز پر BLA کی پرانی ویڈیو نشر کر کے دہشت گردی کے سرعام پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ نام نہاد BLA بھارت کا تیار کردہ فتنے کا بیج ہے جو پاکستان کے امن کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے۔ BLA بھارت کا پراکسی نیٹ ورک، معصوم پاکستانیوں کا قاتل اور مودی کا اعلی کار ہے۔ بھارتی انتہا پسند ہندو بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث۔ بہار سے تعلق رکھنے والا ہندوتوا گروپ کا رکن بلوچستان آرمی کا ایکس اکاؤنٹ چلاتا ہے۔ بھومی ہار ساگر نے ایکس سے اپیل کی ہے کہ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی، میرا ذاتی اکاؤنٹ غیر مستند قرار دے کر معطل کر دیا گیا ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اکاؤنٹ واقعی میرا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھومی ہار ساگر کا یہ اقرار ثابت کرتا ہے کہ بھومی ہار ساگر بلوچستان۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزامات میں گرفتار سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جیوتی ملہوترا کا تعلق BJP سے نکلا۔ بھارتی بارڈر کراس کرنے پر BSF جوان نے جب شناخت پوچھی تو جیوتی نے خود کو ہریانہ BJP سے بتایا۔ BSF جوان نے BJP ہی چاہیے کہہ کر خاتون سے جانچ پڑتال چھوڑ دی۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر بھارتی عوام نے مودی اور جیوتی ملہوترا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بھارتی عوام کا کہنا ہے کہ جیوتی ملہوترا کا ویلاگ ثابت کرتا ہے کہ وہ BJP کی قریبی کارکن اور سپورٹر ہے۔ پاکستانی قوم نے نہ پہلے کبھی جھکنے کی ہمت کی ہے اور نہ ہم اب جھکیں گے۔ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ چاہے کسی نے نیلی سفید یا خاکی وردی پہن رکھی ہو، شہادت ہمارے لیے اعزاز ہے۔ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو، کہا پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز اس کی طاقت ہے۔ ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں۔ جب ہمارا عزم مضبوط ہوگا تو پھر بین الاقوامی کمیونٹی بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب کو اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جو بڑے ممالک ہیں ان کا ویژن بھی بڑا ہے۔ پاکستان اور چین دنیا میں دو ذمہ دار ملک ہیں۔ دونوں کی پہلی ترجیح لوگوں کو فلاح و بہبود دینا ہے۔ لوگوں کی خوشحالی ہمیشہ امن و استحکام سے آتی ہے۔ پاکستان اور چین دونوں کے خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں ہیں، اسی لیے ہم دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ چین نے انتہائی کم عرصے میں اتنی بڑی آبادی کے ساتھ جو ترقی کی ہے اسے دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر لیو جیانگ چاؤ سے ملاقات۔ پاک چینی سیاسی جماعتوں کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر چین کی حمایت کو سراہا۔ لیو جیان چاؤ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا آئرن برادر ہے، تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کے ساتھ ساتھ چینی کمیونسٹ پارٹی کے اہم ارکان سمیت دیگر سینئر چینی رہنماؤں سے جامع بات چیت کریں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تبادلہ اور سینیورٹی کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس شاہد بلال نے سوال کیا کہ آپ کے مطابق ٹرانسفر شدہ ججز کی سینیورٹی کس نے طے کرنی تھی؟ جسٹس محمد علی مظہر بولے آپ متفق ہوں یا اختلاف کریں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن پر فیصلہ دیا تھا۔ انڈیا میں ججز کے ٹرانسفر میں جج کی رضامندی نہیں لی جاتی۔ انڈیا میں ججز ٹرانسفر میں چیف جسٹس کی مشاورت ہے۔ ہمارے ہاں جج پر ٹرانسفر کے لیے رضامندی آئینی تقاضا ہے۔ اصل سوال
سینیورٹی کا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ انڈیا میں ہائی کورٹس ججز کا یونیفائڈ کیڈر ہے، پاکستان میں ہائی کورٹس ججز کی سینیورٹی کا یونیفائڈ کیڈر نہیں ہے۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ انڈیا میں ہائی کورٹس ججز کی سینیورٹی لسٹ ایک ہی ہے، ججز کے ٹرانسفر پر کسی جج کی سینیورٹی متاثر نہیں ہوتی۔ حامد خان نے دلائل میں کہا سینیورٹی کا تعین اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا تھا، جبکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے پر ایگزیکٹو کا ساتھ دیا۔ الجہاد ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ نے سینیورٹی کا اصول طے کیا تھا کہ اس کی سماعت کل 9:30 بجے تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے فواد چودھری کے خلاف 9 مئی کے FIR درج کرنے کا معاملہ واپس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی ریٹ مسترد کرنے کی وجوہات نہیں دیں۔ عدالتی فیصلہ ہمیشہ وجوہات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک واقعے کے 500 مقدمات تو درج نہیں ہو سکتے۔ عدالت کے حکم اور شاہی فرمان میں فرق ہونا چاہیے۔ جسٹس علی باقر نجفی بولے عدالت کو ریٹ مسترد کرنے کی وجوہات دینی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ضمانتوں کی ایک درخواست پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آج بھی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 17 جون تک توسیع کر دی۔ بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل مکمل ہونے پر عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف 26 نومبر احتجاج مقدمات 2 کارکنوں پر فرد جرم عائد 12 جون کو استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا گیا۔ خرم شہزاد اور عامر علی کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمات درج ہیں۔ تھانہ کوثر اور کراچی کمپنی کے مقدمات میں کارکنان کی حد تک چالان پیش۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے کیس کی سماعت کی۔ بیشتر ملزمان کی عدم دستیابی کے باعث چالان کی نقول تقسیم نہ کی جا سکیں۔ تھانہ کوثر کے مقدمے کی سماعت 17 جون اور تھانہ کراچی کمپنی کے مقدمے کی سماعت 18 جون تک ملتوی۔ آئندہ بجٹ میں گاڑیاں سستی ہونے کا امکان۔ IMF نے گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا استعمال شدہ گاڑیوں کے امپورٹ کی اجازت پر جولائی تک قانون سازی مکمل کی جائے۔ حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ 3 سے 5 سال پرانی گاڑی امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ گاڑیوں کے امپورٹ سے مقامی آٹو انڈسٹری کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ گاڑیوں کے امپورٹ سے خریداروں کو گاڑیاں سستی میسر ہوں گی۔ محصولات میں اضافے کے لیے حکومتی کوششیں۔ 50 سے زائد اقسام کی الٹرا پروسیسڈ فوڈز پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائے جانے کا امکان۔ فریز شدہ غذائیں، چپس، کاربونیٹڈ ڈرنکس، انسٹنٹ نوڈلز پر ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ آئس کریم، بسکٹس، فریز شدہ گوشت، ساسیجز بھی الٹرا پروسیسڈ اشیاء میں شامل۔ تیار شدہ کھانے اور دیگر کئی اقسام کی اشیاء بھی 5% FED کی زد میں آ سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق تجویز منظور ہونے کی صورت میں بالواسطہ ٹیکسز کے شعبے میں یہ سب سے بڑا ریونیو بڑھانے کا اقدام ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت مدبرانہ کردار کو سراہا۔ مریم نواز کی تعلیم، تجارت، گورننس میں باہمی اشتراک کار مزید بڑھانے کی پیشکش۔ کہا سیاسی مشیر کا ارتھ شاٹ پرائز جیسے عالمی ماحولیاتی منصوبے میں کردار قابل تحسین ہے۔ سیاسی مشیر زوئے ویئر کی پنجاب میں ہمیشہ دوستوں کی طرح خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ جین میریٹ کی بطور ہائی کمشنر خدمات کو حکومت پنجاب انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جس طرح ہماری افواج نے بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تمام سیاسی جماعتوں اور پوری قوم کی یکجہتی کو سلام۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا سندھ کابینہ کا اجلاس سے خطاب۔ سندھ کابینہ نے بحریہ، فضائیہ اور بری افواج کی خراج تحسین ڈیسک بجا کر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم متحد ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فیصل وابڈا ذہنی مریض اور سستا شاہ رخ خان ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا اسد قیصر وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد والا شوق پورا کر لیں۔ پی ٹی آئی کو ہوائی فائر کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ ان کے ٹائیگرز خود ان کو کھا جائیں گے۔ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا بوڑھی ہو کر ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے، ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آسان کاروبار اسکیم کے تحت اربوں روپے دے رہی ہیں۔ 3 ماہ میں 1,07,000 سے زائد افراد کو 61 ارب روپے جاری کیے گئے۔ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ آسان کاروبار اسکیم ہے۔
पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम ने स्कूल्स के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूल्स के नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। हुकूमत सिंध ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इक़दामात किए हैं। लाखों खानदानों के लिए 21 लाख घरों की तामीर का हदफ ख्वाब था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, सिंध हुकूमत ने आज़म मुसलसल मेहनत अवामी खिदमत के जज्बे से हकीकत का रूप दिया। 8 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। ये सब कुछ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन और क़यादत का समर है। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मुतासरीन को सिर्फ इमदाद नहीं, मुकम्मल घर दिए जाएंगे।